हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे डेरेक लंसफोर्ड की। और डेरेक ने ये अपनी पुरानी पुरानी तो इतनी नहीं है, बिफोर आर्नल्ड क्लासिक के ये अपडेट शेयर किए हैं। और आप देख सकते हैं, साइज देखें, इसने मिस्टर ओलंपिया के लिए काफ़ी ज़बरदस्त साइज गेन किया था। बट मसला इस बंदे का ये था उस वक़्त कि इसने अपनी कंडीशनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कट सेपरेशन और जो इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी उसको ज़्यादा इसने मनहूज हाथिर नहीं रखा था, बल्कि उसको सोचा भी नहीं था। बल्कि मेरे ख्याल में सोच रहा था कि भाई सामसन डोडा भी साइज़ के साथ आएगा और हादी चुपान भी आएगा, तो मुझे भी साइज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो सेपरेशन है वो कम थी। मगर इस दफ़ा आप देख सकते हैं कि बंदे ने वो मेहनत जो की थी साइज़ वाली, वो तो आर्नल्ड में की थी, मगर मिस्टर ओलंपिया में करी थी। बट सेपरेशन में अब यहाँ पर आए हैं, ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं। उसके मुकाबले में उतने भी अच्छे नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, अभी भी इस बंदे में और भी सेपरेशन ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। बैक तो इस बंदे की इस तरह है कि वो उस पर तो मेरे ख्याल में इसको मेहनत नहीं कि कुछ भी ना करे तो बैक इसकी इतनी ही ज़बरदस्त होगी। इसकी बैक को डिफीट करना या टक्कर देना वो किसी के बस का काम नहीं है। ये गिफ्टेड है बैक में। लोग इतनी मेहनत करते हैं सालों साल अपने बैक को इस पोजीशन में, इसके करीब लाने में, इस पोजीशन में तो नहीं, इसके करीब लाने में। और इस बंदे के पास नेचुरली एक बहुत हैवी बैक है। सो ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल। और देखते हैं फिर आपको फ्यूचर में जब हम दिखाएंगे कि आर्नल्ड क्लासिक में इसने क्या किया और क्या देखे, क्योंकि आप क्लब में और स्टेज में डिफरेंट दिखते हैं। लाइट्स की वजह होती है, आप थोड़े से कलरिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से। फिर उसके बाद बात करेंगे हकीम विलियम्स की। हकीम विलियम्स ने भी अपनी अपडेट शेयर की है और ये भी आर्नल्ड क्लासिक में जा रहे हैं। आर्नल्ड क्लासिक में ये भी कम्पीट करने वाले हैं। आर्म्स इनके वाव, बहुत ही खूबसूरत आर्म्स हैं इनके, ज़बरदस्त है। इनका एक ही मसला हुआ करता था, वो था इनके थाइस का प्रोपोर्शन जो है, वो प्रोपोर्शन वाइज वो थाइस में थोड़े से मुझे कम लगते हैं। बल्कि क्योंकि उनकी अपर बॉडी काफ़ी चौड़ी और काफ़ी ज़बरदस्त है। वी टेपर बहुत कम है। फिर थाइस कंपेरेटिवली मुझे थोड़े से, मतलब है कि अपर बॉडी के मुकाबले में थोड़े कम नज़र आते हैं। इन्होंने ऑलरेडी टेपे शेपे लगाई होती हैं, आप देख रहे हैं। पता नहीं मसल्स इनके निकल जाते हैं, जो भी होता है मसला इनके साथ, ही नोज बैठा। इनके बैक चेक कर ले, बैक मेरे ख्याल में पोज ये अगर सेट कर ले, या पता नहीं इसको क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि बैक तो इनकी अच्छी है, मैं ये कह सकता हूँ। बट प्रेजेंटेशन उतनी ज़बरदस्त नहीं है। आर्म्स देख सकते हैं आप, इनके शोल्डर्स आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया किस्म की एक फिज़ीक है इनकी, और पिछले 1-2 साल से बहुत ही कंसिस्टेंट है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। बट ही हैज़ टू डू समथिंग एक्स्ट्रा कि ये और लोगों को भी बाय और आंखों को और भी अच्छा लगने लग जाए। ये नहीं है कि भाई आपके मसल्स बड़े हैं और आप सेपरेटेड हैं, जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे और ऑन द स्टेज आप अच्छे नहीं दिखोगे, मेरे ख्याल में लोग देखना भी नहीं चाहते। डजेंट मैटर आप कितने भी हैवी हो या कितने भी शार्प हो। मेन चीज़ जो है ना, लोग आजकल बॉडी बिल्डिंग में वो बैलेंस देखते हैं। बहुत अवेयर हो चुके हैं लोग, उनके पास अवेयरनेस, नॉलेज सब कुछ आ चुका है। और जजेस को ये सब कुछ पता है कि भाई लोग एवी किसी को नहीं देखना चाहते हैं या अवार्ड नहीं देखने देना चाहते हैं। और इसी कैटेगरी में जो जिस तरह हकीम विलियम्स है, वो है माइकल जबोल। इनकी भी अपर बॉडी, बल्कि इन्होंने अपने अपर बॉडी भी काफ़ी मेहनत करा है। अगर आप इनके मिस्टर ओलंपिया के फ़ोटोज़ या वीडियोस चेक कर लें तो उस वक़्त इनकी अपर बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी, थिक और शार्प नहीं थी जितनी कि अब है। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। जस्ट ओनली जो मसला है इनका, वो है इनके थाइस का। ज़्यादातर ये छुपाने की कोशिश करें, थोड़े बहुत इन्होंने थाइस इम्प्रूव करी है, मैं ये बात बता रहा हूँ। इनके देखिए आर्म्स चेक कर ले और शोल्डर्स चेक कर ले। मेरे ख्याल में अगर ये मेंस क्लासिक में कम्पीट करना चाहता है तो इससे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया किस्म के आर्म्स है, चेस्ट है। इनको ज़्यादा मेहनत अब मेरे ख्याल में थाइस पे कर लेनी चाहिए। आप देख लें,
تائز کی سائز دیکھ لے اور پھر آرم کے سائز دیکھ لے، دونوں مجھے لگتا ہے کہ ایک جتنے ہیں. تو تائز کافی کمزور ہیں ان کے. تھائز پہ میرا خیال میں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور شارپنس تو ان کے پاس ہے. یہ ایرانین باڈی بلڈر ہیں، یو اے ای کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بٹ ہے میرے خیال میں اوریجنلی ان کا جو ہے وہ ہے ایرانین. اور ایرانین باڈی بلڈرز موسٹلی جو بھی ہوتے ہیں نا، وہ کافی شارپ آتے ہیں. کافی مطلب ہے کہ فزیک ان کی شارپنس کی تو بات ہی نہ کریں. ان کی گفٹڈ قسم کے ہوتے ہیں، یا پتہ نہیں ہے کہ کلچر میں ایک ہے کہ بھائی آپ نے بالکل رپ ٹو دا بون ہونا ہے تبھی آپ کو ایک باڈی بلڈر مانا جائے گا. بٹ ہی از لوکنگ انکریڈیبل. اب دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن لے کر آتے ہیں آرنولڈ کلاسک میں. بٹ آئی تھنک ہی از ویری کلوز ٹورڈز دا ٹائٹل اولمپیا میں. ان کے پاس ابھی کافی ٹائم ہے مسٹر اولمپیا کے لیے، اور اس ٹائم کو ان کو کنزیوم کر لینا چاہیے. بلکہ میرا خیال میں اپنے تھائز پہ اگر زیادہ محنت کر لے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. کیان پیئرسن کی آپ اپڈیٹس چیک کر سکتے ہیں. پچھلے سال انہوں نے جب مقابلہ کیا تھا مسٹر اولمپیا کا، تو اس کے بعد کافی زیادہ ویٹ گین کیا تھا. ویٹ اس کو نہیں کہہ سکتے، کافی زیادہ فیٹ گین کیا تھا. واٹر وہ بہت زیادہ تھا، اور کافی لوگوں نے ان پہ تنقید کری تھی کہ بھائی یہ کیا لگ رہا ہے، یہ تو باڈی بلڈر لگ ہی نہیں رہا ہے. مگر اس سال اس بندے نے اپنے آپ کو کافی ایک قسم کا شارپ رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کب یہ کمپیٹ کرنے والے ہیں، یا کہیں پر یہ گیسٹ پوزنگ کریں گے یا جو بھی ہوگا. اور یہ بھی ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایک بات کری تھی کہ میں بھی 212 سے جمپ کروں گا اب مسٹر اولمپیا مینز اوپن کے لیے. تو وائی ناٹ، یہ دیکھ لیں آپ ان کی مسٹر اولمپیا میں جو یہ فزیک لے کر آئے تھے. تو اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں یہ بندہ مسٹر اولمپیا بن سکتا ہے. اور پیسوں کی اگر بات کریں تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ 212 میں ہی کمپیٹ کرتا رہے تو 50,000 میرے خیال میں ڈالرز ہیں کی. یہ 10 سال کمپیٹ کریں گے، کوئی 500,000 بنا لیں گے. مسٹر اولمپیا ایک مرتبہ جیت جاؤ، اس میں 500,000 سے ابو ہے، جو بات سچی ہے. اور ان کی فزیک بہت ہی زبردست ہے. اپنے آپ پہ محنت کرے، سائز پہ تھوڑا سا دھیان دے، سائز بڑھا دے، تو ہی از ویری بیلنس. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ مسٹر اولمپیا جیت سکتے ہیں. جسٹ تھوڑا سا میرے خیال میں اپنے آپ کو پش کرنا ہوگا. ایک آدھ سال تو لگتا ہے مسٹر اولمپیا مینز میں آنے کے بعد. اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ اوے میں جیت جاؤں، بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سالوں سال سے لوگ مینز اوپن میں کمپیٹ کر رہے ہیں اور وہ فرسٹ پوزیشن کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نہیں جیت سکتے. 212 میں جو ان کے کمپیٹیٹر تھے، کیون کے کمپیٹیٹر تھے، وہ شان تھے، اور شان نے جمپ کیا ہے مینز اوپن میں. یہ آرنولڈ کلاسک میں آپ کو دکھائی دیں گے. اور اس بندے نے مسٹر اولمپیا کے بعد جو سائز گین کیا ہے، مسٹر اولمپیا کے لیے انہوں نے سائز کم کرا تھا اور بہت ہی زیادہ کم کیا تھا، مگر اب جو اس بندے نے سائز گین کیا ہے بہت امپریسو ہے. ٹو بی آنیسٹ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بندہ اتنا سائز گین کر سکتا ہے. میں تو سوچتا تھا کہ بس 212 یہ ہار گیا، بات ختم ہو گئی، اس کا کیریئر قسم کا بالکل سٹاپ ہو گیا، یہ نہیں کر سکتا. بٹ اس بندے نے ریئلی مجھے بہت ہی زیادہ سرپرائز کیا ان اے گڈ وے. جو سائز اس بندے نے گین کیا ہے، اور جو بہت زیادہ اچھے جو باڈی بلڈر ہیں نا مینز اوپن میں کمپیٹ کرنے والے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ یاد رکھیں 212 کا چیمپئن رہ چکا ہے، تو آبویسلی یہ ایک اچھا باڈی بلڈر تو ہے. بٹ اس سائز کو گین کرنے کے لیے اتنا تھوڑے سمے میں 4-5 مہینے میں اتنا سائز گین کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہی از لکنگ بیوٹیفل، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ بندہ سیریس ہے مسٹر اولمپیا جو اسٹیج ہے اس کو راک آن کرنے کے لیے. اس کو میرے خیال میں ایک ٹائٹل جیتنے کے لیے مشکل تو ہوگا، جس طرح میں بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ والا مسٹر اولمپیا اب نہیں رہا کہ بھئی ایک بندے نے سیٹ پکڑ لی تو بس پکڑ لی. اب ہر سال آپ کو ایک نیا بندہ نظر آتا ہے، ہر سال آپ کو ٹاپ 5 میں نئے بندے نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ بھئی کون جو ہے وہ زیادہ محنت کر رہا ہے. سو ہی از ڈوئنگ گریٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی کو پیچھے دھکیل ہی دے گا. اور محنتی ہے،
کنسسٹنٹ ہے اور ڈٹرمنڈ ہے. یہ 3-4 چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں باڈی بلڈنگ میں یا آپ جب کمپیٹ کر رہے ہوتے ہوں, تبھی آپ جا کر جیت سکتے ہو. سو ہی ہیز گاٹ ایوری تھنگ. آخر میں ہم بات کریں گے بریٹ ویلکن کی. بریٹ ویلکن جو ہے آپ لوگوں کو جس طرح پتہ ہے مسٹر اولمپیا سے پہلے ہی انہوں نے 2025 کے مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی کر چکے تھے ایک مقابلے میں, اور اس وقت کی اگر آپ فوٹوز ان کی چیک کر لیں تو کافی زیادہ کمزور, اور اس کے مقابلے میں تو بہت ہی کمزور نظر آ رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا ایک اسٹیج پہ میں جب ان کا اپڈیٹ دے رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی صاحب اس فزیک کے ساتھ اگر کمپیٹ کریں گے تو جا کر 212 میں کر لے یا کلاسک میں کر لے, مینز اوپن میں کیا کریں گے. بٹ یہ آپ چیک کر لیں, اب جو انہوں نے سائز گین کیا ہوا ہے نا وہ مینز اوپن کا پراپر سائز ہے, اور فٹز واٹر کے ساتھ آپ ان کا ایک وہ دیکھ چکے ہیں. سو لیٹس سی کہ بائی دا اینڈ آف دا ایئر جب مسٹر اولمپیا کا مقابلہ ہوگا, ان کے پاس کافی لمبا سمے ہے اور لوگ کمپٹیشن میں حصہ لیں گے کہیں پر بھی, اور یہ اپنے سائز پہ کام کریں گے. سو ہی از ڈوئنگ گریٹ, کافی اچھے دکھ رہے ہیں, سائز زبردست قسم کا گین کرا ہے انہوں نے, اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ بندہ بھی سیریس ہے مسٹر اولمپیا میں یا باڈی بلڈنگ میں اپنا نام اوپر لے کر جانے کے لیے. وش ہم لک, اور دیکھتے ہیں کہ مسٹر اولمپیا کے سٹیج پر یہ کہاں پر فنش کرتے ہیں. آئی فیل لائک کہ یہ بندہ ٹاپ 10 میں تو ہوگا ہی ہوگا, بٹ اس سال میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بھی بندہ آ رہا ہے نا وہ حیران کر رہا ہے ہمیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا وہ کر رہا ہوگا کہ میں نے کیا اپنے آپ کو ایک جگہ پر قید کر کے رکھا ہوا تھا. میرے پاس آپشن تھی سائز گین کرنے کی, کنڈیشن میں آنے کے لیے. سو اٹ از گڈ فار باڈی بلڈنگ, اٹ از گڈ فار اس فینس. اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال کن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو سرپرائز کرے گا؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیں. تھینک یو.